السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلنگانہ کے ایک 80 سال کے شخص نے 80 سال کے ایک بوڑھے آدمی نے 12 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی ہی قبر تیار کروائی ہے، جس میں کئی مستریوں نے کئی مہینے کام کیا۔ سنگ مرمر گرینائٹ کے ذریعے یہ بہترین قبر بن کے تیار ہوئی ہے، اور یہ روزانہ صبح صبح اس قبر پر جاتے ہیں، جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں جو پیڑ پودے لگے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے رہنے والے 80 سال کے یہ شخص ایک دم سوستھ ہیں، ہیلدی ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہوں نے لچھمی پورم گاؤں میں اپنی پتنی کی قبر کے پاس ہی اپنی قبر 12 لاکھ روپے خرچ کر کے تیار کروائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے اس پر ایک پٹکا بھی لگائی ہے جس پر جیون اور مرتیو کی سچائی کے بارے میں سندیش بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ پوری خبر میں اسکرین پر لگا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، ان کا نام ہے اندریا۔ اندریا کہتے ہیں کہ موت اٹل ہے اور کوئی بھی اپنے ساتھ دولت نہیں لے جا سکتا۔ بے شک۔ اندریا نے جو یہ قبر تیار کرائی ہے، پورے علاقے میں یہ چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے۔ اندریا کے 4 بچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا، کم از کم مجھے پتا ہو کہ میں دفن کہاں ہوں گا، تو اس لیے میں نے مرنے سے پہلے ہی فائنل کر کے رکھا ہوا ہے کہ مجھے یہاں مر کر آنا ہے۔ اور انہوں نے قبر کو اتنے بہترین طریقے سے تیار کروایا ہے کہ بس ایک پتھر ہٹانا ہے اور اس کے اندر ان کو رکھا جائے گا، اور اس پتھر کو دوبارہ سرکا دینا ہے، بس کام ختم۔ اندریا کہتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے، اور اس دنیا سے جب کوئی جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، پیسہ، مال و دولت، شہرت سب یہیں رکھی رہ جاتی ہے۔ تو میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ ان کی خودداری کی بات ہے کہ یہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ میں کل کا جب انگلش کا اخبار پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ خبر لکھی ہوئی تھی کہ ایسے ایک شخص نے جو ہے نا اپنی قبر تیار کروائی ہے، تو میں نے اور اس کو تھوڑا سا پڑھا یار کہ کون ہے ایسا بہادر جو اپنی قبر مرنے سے پہلے ہی تیار کروا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو مرنے کے نام سے لوگ ڈرتے ہیں، اور مرنے کی اگر گھر میں کوئی بات کر لے تو بس رونا پیٹنا پڑ جاتا ہے۔ اس خبر کے مادھیم سے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں، اس خبر کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام ہے وہ میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ موت ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ تو اندریا جو بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے یہ تو کام بہت اچھا کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کی تیاری کر لی، لیکن اندریا بھائی تک اگر کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری بھی اسلام بتاتا ہے، صرف مرنے کی تیاری اسلام نہیں بتاتا۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے۔ ہم اور آپ تو آج اپنی موت بھول چکے ہیں۔ ہم جنازوں میں بھی جاتے ہیں، حادثوں کو بھی دیکھتے ہیں، بیماریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہاسپٹل میں تڑپتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی موت یاد نہیں رکھتے۔ اسی لیے کیونکہ اگر ہم موت کو یاد رکھ رہے ہوتے نا تو حق مارنے سے بچتے، گالی دینے سے بچتے، ظلم و زیادتی کرنے سے بچتے۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو ظلم و زیادتی تو بڑھ رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ طاقتور آدمی کمزور کے حق کو مار رہا ہے، طاقتور آدمی کمزوروں کو دبا رہا ہے، اور ہر آدمی بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، حرام راستوں کو اختیار کرنا پڑے، ناجائز چیزوں کو فالو کرنا پڑے، لیکن بس اس کی خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ آج ہم نے اور آپ نے موت کو بھلا دیا ہے۔ حالانکہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ بھی ہے جیسے کہ اندریا نے کیا کہ اپنی قبر بنوا لی۔ آج کل دیکھو، نہیں پتا کہ آج کل نفسا نفسی کا عالم اتنا ہے، ہر آدمی مطلب کوئی کسی کا خیال نہیں کر رہا ہے، تو اسی لیے اپنی کم از کم اتنا اماؤنٹ اپنے لیے چھوڑ کے جائے، وصیت کر کے جائے کہ بھائی میرا کفن دفن کا خرچہ یہ رہا۔ اپنی موت کی ایک تیاری تو یہ ہے۔ دوسری تیاری یہ کہ آخرت کے لیے میں نے کیا جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ سب میں نے دنیا کے لیے کیا، اپنے بچوں کے لیے کیا، اپنی بیوی کے لیے کیا ہے نا، اتنی پراپرٹی میں نے چھوڑ دی کہ میرے جانے کے بعد بچے لڑے جھگڑے۔ میں نے اپنے لیے آخرت کے لیے کیا کیا؟ میں نے ظلم و زیادتی کی، دوسروں کے حقوں کو مارا،
کسی سے قرضہ لیا اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ موت بالکل اٹل ہے، سچی بات ہے، موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا تب بھی موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ اسلام کہتا ہے موت کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد تم بس ختم ہو گئے، اب جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ دوسروں کے حق مارے ہیں وہ تم سے دلوائے جائیں گے، تم نے ظلم کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا، تم نے جھوٹ بولا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی، تم نے غلط کام کیے، ایک ایک چیز کا پائی پائی کا تمہیں حساب دینا ہے۔ حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے سامنے لا دی جائے گی، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اللہ کے سامنے لا دی جائے گی۔ میں نے کوئی کام کیا ہے وہ میرے سامنے آ کر رہنا، ایسا نہیں ہے کہ بس دنیا ختم تو سب ختم۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اندریا بھائی نے جو اپنی قبر بنوائی ہے، ان کی جہاں تک سوچ تھی، جہاں تک ان کو لگا انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، لیکن ہمیں اور آپ کو تو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے نا۔ اسلام بتاتا ہے کہ یہ زندگی کیوں ملی ہے اور اس زندگی کے بعد کیا ہونا ہے۔ موت کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں، گھر میں اگر موت کی باتیں ہو جائیں کہ یار سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، تو ارے مرنے کی باتیں نہ کرو۔ حالانکہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کو یاد رکھے۔ اگر ہم اور آپ اپنی موت کو یاد رکھیں نا تو ہمارے ہاتھ غلط چیز کی طرف بڑھیں گے نہیں۔ کسی کا حق مارتے ہوئے ہم 10 بار سوچیں گے کہ یار مجھے مرنا ہے۔ کسی کا قرضہ لینے کے بعد اس کا پیسہ مارتے ہوئے ہم سوچیں گے کہ یار مرنے کے بعد مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ تو موت بہت ساری چیزوں سے ہمیں روک دیتی ہے، اسی لیے یاد رکھیں کہ ہم سب کو ایک دن اسی قبر میں جانا ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری یہ اسلام کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہاں غیر مسلموں تک یہ دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی ہے تو یہ بیچارے اپنی طاقت کے مطابق اتنا کام کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو اسلام ہے، میرے پاس تو اسلام ہے نا، میرے پاس تو سب کچھ ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا، پیدا ہونے کا میرا مقصد کیا ہے، اس زندگی میں کتنے سال رہوں گا کسی کو نہیں پتا، اس زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قبر بنوائی ہے، ہم اور آپ اپنی قبر میں جانے کی تیاری پہلے سے کریں۔ صرف قبر بنوانا یہ کافی نہیں ہے، اس قبر میں جانے کے بعد بھی میرے ساتھ کچھ ہونا ہے۔ اس قبر میں کتنے سال رہوں گا جب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت قائم ہونے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی زندگی، اتنی خوبصورت زندگی، اتنی بڑی کائنات میں اللہ نے ہمیں بھیجا، ہمارے کریٹر نے بھیجا، تو وہ خواہ میں نہیں بھیجا، ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دنیا کے اندر فضول میں نہیں بنائی جاتی، تو ہم اور آپ کیا فضول میں بن گئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی اور ملنی ہے، وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اس زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب ہمیں مرنے کے بعد دینا ہے۔ تو اندریا جی کی جو یہ قبر ہے چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے، تو صرف چرچا کرنا کافی نہیں ہے، اس پر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی چرچا ہونا چاہیے۔ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی موت کو یاد رکھیں گے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔